اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 52۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ ترجمہ۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے حواریوں یعنی مخلص ساتھیوں نے عرض کیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اس آیت میں عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار اور عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے حواریوں سے پکار کے بارے میں ذکر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دائی اپنے حواریوں اور شاگردوں کی جانچ اور ان کا امتحان لے سکتا ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ضد اور ہٹ درمی کو دیکھ لیا کہ اپنی گمراہی اور کفر و انکار سے یہ لوگ نہیں ہٹ رہے، تو فرمانے لگے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے میری تابعداری کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا مددگار بنے، اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے میں میرا ہاتھ بٹانے والا بنے۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے معجزات پیش فرمائے جو اپنی تاثیر اور نوعیت کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تھے۔ خطاب اور گفتگو کا ملکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی معجزانہ طور پر عطا ہوا تھا۔ وہ ایسی مدلدل، مؤثر اور حکیمانہ گفتگو فرماتے کہ بڑے سے بڑا مخالف بھی انہیں اللہ کا بندہ اور نبی تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ زبور کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں حضرت مسیح نے پہلی بار ہیکل میں تعلیم دی۔ اس کم سنی کے باوجود ان کی تعلیم میں حکم و معرفت تھی، فصاحت و بلاغت تھی اور لب و لہجہ میں عظمت و جلالت۔ اور وہ دبدبہ کا عالم یہ تھا کہ فقیہ، فریسی، سردار، کاہن اور ہیکل کا تمام عملہ دم بخود رہ گیا۔ حیرانی کے عالم میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے تھے کہ یہ کون ہے جو اس شان سے بات کرتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے آسمان سے اس کو خاص ملکہ عطا ہوا ہے۔ عیسیٰ اسلام کے معجزات اور خطبات نے بنی اسرائیل میں ایک حرکت اور انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ جہاں جاتے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ ان کا پرجمال اور حشاش بشاش چہرہ دیکھ کر لوگ پروانہ وار ان کی طرف لپکے آتے، گویا کہ قوم میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی غضبناک ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف الزامات کا طوفان اٹھایا اور لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ان کے خلاف سازشوں کا ایک طویل منصوبہ تیار کیا، اور حالات اس قدر نازک صورتحال اختیار کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باہر نکلنا ہی مشکل ہو گیا۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے ہر جگہ لوگوں کو بتایا اور سمجھایا کہ میری دعوت قبول کرو، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن حکومت کے خوف، یہودیوں کے الزامات اور سازشوں کے ڈر سے لوگ ان سے دور بھاگ گئے۔ بالآخر انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دہائی دی کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا ساتھ دے۔ تو ہزاروں شاگردوں میں سے صرف 12 آدمیوں نے موت کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ ہم ہیں اللہ کی خاطر آپ کی نصرت و حمایت کرنے والے اور اللہ پر ایمان لانے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین دلایا اور کہا کہ گواہ رہنا کہ ہم اسلام پر مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ذکر ہوا ہے حواریوں کا۔ تو حواری کون تھے؟ حواری کا مفہوم وہی ہے جو لفظ انصار سے ہے، یعنی اللہ کے نبی اور دین کے مددگار۔ اور حواری کا مفہوم اس واقعہ سے سمجھ آ سکتا ہے
بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں مدد فرمائی کہ نہایت ٹھنڈی اور تیز ہوا آندھی کی صورت میں چلا دی، جس نے کفار کے لشکر کے خیمے تک اکھاڑ دیے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ بد ہو کر واپس جانے کی سوچنے لگے۔ تو اس صورتحال کی صحیح رپورٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لاتا ہے؟ اس کڑاکے کی سردی اور آندھی میں کسی کو جرأت نہ ہوئی، صرف سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا اور 3 مرتبہ ہی سیدنا زبیر نے جانے کا کہا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا، ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت مسند احمد میں ہے کہ جیسے نبی کریم مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے موسم حج کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے کہ مجھے اللہ کا کلام پہچاننے میں جگہ دے، قریش تو کلام الہی کی تبلیغ سے مجھے روک رہے ہیں۔ تو پھر سب نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے باشندے انصار کرام اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہوئے، انہوں نے آپ کو جگہ بھی دی اور آپ کی مدد بھی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر و نبی اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی اور ان کا فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔